آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی ایک ایسا حادثہ ہے، ہماری افواج اور ان کے ہیروز کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ، آپ دیکھیں اسی فوج نے، اسی ایئر فورس نے، اسی آرمی نے بنیان المحسوس میں پھر کیا کیا، قوم کا سر اونچا کیا گیا۔ 78 سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا، عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی پاکستان دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ امیجن کریں کہ وہ منصوبہ فیض اور عمران کا منصوبہ کامیاب ہوتا تو آج آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے۔ ایک موقع آیا جب ابھی نندن پکڑا گیا، میں گواہ ہوں، اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایاز صادق نے صحیح کرا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں، وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ انہوں نے سرگی نہیں ہوندی تھی، بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر ساتھ سمائشی نہ پہ جائیے فیض تے عمران نے۔ پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اس سال کے اندر، مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے۔ پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں، یورپ میں، ہمارے بھائی عرب دنیا میں، مسلمان دنیا میں، چین میں، ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پاک فوج کی اعانت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر، خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا عشر ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے۔ اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا، جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں، چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح، یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح۔ یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں، آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے، آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں، اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا، اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس، فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیل جو ہے پاک آرمی کا، اس کے پاس اپیل کر سکتا ہے، اس کے بعد آرمی چیف کے پاس جو ہے اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اس قسم کی کوئی فیسلٹی میسر نہ کی گئی۔ سپریم کورٹ نے ایک ٹرائل کیا، سپریم کورٹ کے اوپر ایک جج اعجاز الحسن صاحب لگائے گئے، اس کے بعد نیب میں دیا گیا، نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی۔ مانیٹرنگ جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز الحسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو، یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے۔ میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا، اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا۔ آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کو سنوارا اس نے۔ آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے
پنجاب اور مرکز کی حکومت انہوں نے ان کے پاس ہے، وہ پاکستان کو سنبھال رہے ہیں، بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آئے ہیں۔ اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے، جس طرح ایک میں بار بار کہتا ہوں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں، فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا کلا کما ہو جائے، اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر، میں پھر آپ کو کہوں گا مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو، ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا، ہمارے پاکستان آرمی کے افسروں کا، پاکستانی آرمی کے فوجیوں کا، سویلینز کا، ایف سی کے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو۔ یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں، یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے جو ہے پی ٹی آئی کی بتا دیتی ہے ان کو، طالبان کو۔ یہ سارے، اور یہ اس وقت جس وقت کور کمانڈر تھا فیض وہاں پہ، پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے، یہاں پہ بسائے گئے، لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ، جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا، ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں۔ یہ قوم کو آپ لوگ، میڈیا کے لوگ، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا، اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے، عمران اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کا وجود جو ہے، اللہ نہ کرے اس طرح نہ رہتا جو آج ہے۔ ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچھے لیڈر دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، فوج کی، سول کی قیادت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ 63 دفعہ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ 8000 جگہ نے اسی کہیے نہ کہیے رولا پہ گیا تھا۔ کوئی اس چیز کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ان کا ایک جہاز ہماری ایئر فورس نے ڈاؤن کیا تھا، انہوں نے پائلٹ جڑا ہے انہوں جنج بنا کے نہ لے گئے کسی۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو جنرل فیض صاحب جب دور اقتدار میں تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی مشاورت کے بغیر سب کچھ ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں یہ آخر جنرل باجوہ کو بھی تو سمجھ آ رہی ہوگی نا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جی پہلی دفعہ پاکستان کی سلطنت تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جانا یہ حساب کا شروع ہے، آیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ میں اس پہ نہیں کروں گا اسپیکولیٹ، یہ معاملہ جو ہے حکومت طے کرے گی، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک بار جو آپ نے بات کی ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو تطہیر کا یا احتساب کا عمل جو ہے، جو فوج میں ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 15 مہینے کے ٹرائل کے بعد ابھی ان کے اوپر اور چارجز بھی ہیں، 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر جو ہے۔ یہ تطہیر کا عمل جو ہے نا، یہ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جس طرح احتساب جو ہے وہ اس کا ہوا ہے فیض کا،
اور جس طرح عمران کا احتساب ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے باقی جو کل پرزے جو ہے جنہوں نے اور سب وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ہے کہ لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے، سب کا احتساب ہوگا۔ آج بھی ملک میں جو وہ لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں کسی نہ کسی چور دروازے کے ذریعے، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہوئے ہیں، کوئی معافی تلافی کسی نے کرا لی ہے، کسی نے کچھ کرا لی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح نیب کو استعمال کیا۔ نیب کو فیض وہ اس کو کہتا تھا، آئی ایس آئی نیب فیض نیب کو کہتا تھا، اور نیب ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ مجھے بلا کے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، نہیں تو قید ہو جاؤ گے۔ جس میں گجرانوالے کے جلسے کے بعد میں 10 دن کے بعد قید ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے نواز شریف میری شناخت نواز شریف ہے، میری سیاست کی شناخت جو ہے نواز شریف ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ میں یہ الفاظ استعمال کیے، رانا تنویر گواہ ہے۔ ان لوگوں کو میں ان سارے منصوبے کا اس سارے کا ہم کئی لوگ جو ہیں عینی گواہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے کھیل کھیلا، کیا کھلواڑ کیا، اور پتہ نہیں کتنے سال جو ہے ہم ان گھرا جو گنڈا جڑیاں بجی دیاں انہوں کھول دے رہا دے جڑی فیض سے عمران بن کے گئے۔ پاکستانی عوام کو احساس ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نہ صرف یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، نہ صرف ان سے جان چھڑائی ہے بلکہ ساتھ فتح دی ہے، مہربانی کی ہے۔ اور یہ قیادت جو ہے، اچھی قیادت ملنا جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں شامل ہوتی ہے، اور پھر سال وہ نوازتا ہے۔